ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ وہ کہتے ہیں خاتم کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد بھی اگر کوئی امتی نبی آئے گا حضور کی مہر سے آئے گا۔ اب انہیں کہیں کہ یہ جو تم نے مانا لیا ہے یہ اس کو سپورٹو کون سی آیت اور حدیث ہے؟ آیتیں تو کوئی نہیں ہے، حدیثیں بھی ان کے خلاف ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، پہلی بات تو یہ ہے جناب حضرت علامہ صاحب، جو ہمارا خاتم نبیین کا مطلب ہے وہ تو ہم بتائیں گے نا ہم کیا مطلب لیتے ہیں، اور ہمارا جو مطلب ہے وہ کچھ حد تک خاک صاحب نے بتا دیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ وہ عظیم الشان نبی ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ پہلے نبیوں کی تصدیق کی بلکہ آئندہ بھی اگر کوئی نبی آئے گا اس امت میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر سے آئے گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں جی کہ اس کے بارے میں کوئی آیت نہیں ہے ان کے پاس، کہتے ہیں جی کون سی سپورٹو آیت و حدیث ہے؟ عجیب و غریب بات ہے۔ اب بندہ کیا کہے سوائے اس کے کہ آپ یہ کہے کہ لگتا یوں ہے کہ جو محمد علی مرزا صاحب ہیں انہوں نے شاید جماعت کا کبھی لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہے، کیوں جی دوستوں میں سے کسی کو پتا ہے کہ محمد علی مرزا صاحب کو جماعت نے لٹریچر جماعت کا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ صرف ہاں یا نہ میں بتا دیں۔ لگتا تو ایسے ہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ پڑھ کے یا تو پھر لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں لوگوں کو اپنا کارڈ استعمال کرنے کے لیے، یا تو پھر انہوں نے بالکل بھی پتہ ہی نہیں ان کو کہ ہمارا لٹریچر کہتا کیا ہے۔ جی بالکل، جزاک اللہ۔ اچھا اب مزے کی بات بتاتا ہوں مبارک بھائی، یہی جو مولوی محمد علی مرزا صاحب ہیں شاید دوستوں کو نہیں پتا ہوگا، غالباً 2019 میں ہی انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں ان کا اقرار موجود ہے کہ ان کے پاس جماعت کا لٹریچر موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک میں وہ ویڈیو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کو بھی، تاکہ تھوڑا سا فاقہ ہو جائے اور دوستوں کو بھی پتہ چلے کہ اب دو ہی باتیں ہیں، یا تو مولوی محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے جماعت کا لٹریچر واقعی پڑھا ہی نہیں ہے اور انہوں نے اس ویڈیو میں بھی جھوٹ بول دیا تھا، یہ جو ویڈیو میں سنانے لگا ہوں، یا انہوں نے اگر وہ لٹریچر پڑھا ہے تو عوام سے چھپا گئے ہیں کہ اصل میں جماعت کے پاس الحمدللہ اللہ کے فضل سے قرآنی آیات بھی موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں۔ سنیں جی یہ ویڈیو دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ 17 اکتوبر 2019 کو خاکسار نے یہ اپلوڈ کی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ سنیں ذرا۔ اگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں جی آواز آ رہی ہے نا اس کی؟ جی جی ٹھیک ہے، سنیں ذرا۔ اگزامپل کے طور پہ بات کرتا ہوں، میرے پاس شمس الدین بھیا ہے، آپ کو پتا وہ قادیانی سے ریورٹ ہوئے میں، تو مجھے انہوں نے وہ کتاب وہ احمدی بک پاکٹ بک جو ہے وہ ہے، نام تو اس کا پاکٹ بک ہے لیکن وہ ایڈی موٹی ہے، اتنی بڑی باریک رائٹنگ والی ہے، زارا صفحہ نہیں بن جاتی ہے اگر موٹی رائٹنگ میں ہو، ویسے نام پاکٹ بک رکھا ہوا انہوں نے۔ مجھے کہتے ہیں اس کا جواب دیں جواب دیں جواب دیں۔ اچھا اب جب وہ میں نے باتیں پڑھی نا اعتراضات کی، تو میں اعتراض کے جواب پڑھنے سے پہلے ہی اس رزلٹ پہ پہنچ گیا کہ اگر یہ اعتراض ہوا ہے نا تو انہوں نے کشف المحجوب سے اس کا یہ جواب دینا ہے، تذکرۃ الاولیاء سے یہ جواب دینا ہے، حشد بھائی سے یہ دینا ہے، اور وہی نیچے دیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا، کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبند اور بریلوی۔ سنا پیارے بھائیوں، ہے جی، یہ ہے جماعت کا لٹریچر جس کو یہ خود مانے ہیں کہ اس کا جواب نہیں ہو سکتا۔ سنیں ذرا آگے۔ اور حدیث تو مجھے بتاتے تھے کہ یہ احمدی پاکٹ بک کے اندر جتنے جواب دیے ہیں نا یہ احمد دیے ہوئے ہیں، کوئی نہیں لکھے ہوا کشف المحجوب میں یہ کچھ۔ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف المحجوب کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں؟ یہ معذرت سے پیارے بھائیوں، یہ چونکہ انہوں نے جس انداز سے حضرت علامہ شمس الدین صاحب کو یہاں پہ ڈانٹا ہے وہ مجھے بڑا مزہ آیا تھا اس وقت یہ سن کے کہ یہ حیثیت ہے اس بندے کی جو کہ ہمارے سامنے بڑا مجاہد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس لیے میں نے ریپیٹ کیا ہے، معذرت خواہ ہوں۔
میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف موجود کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا تمہیں توفیق نہیں کبھی ہوئی کہ کشف موجود کھول کے میں پڑھوں کہ واقعی لکھا ہوا ہے کہ نہیں. میں نے کہا یہ رینڈملی کھولو واقعہ نکالو, میں تمہیں ابھی کشف موجود بریلوی اور دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں, مجھے پکڑ لینا. تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا, سنیں دوبارہ, دیوبندیوں دونوں میں سے نہ نکال کے دوں, مجھے پکڑ لینا. تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا اس میں آپ دیکھیں پیارے بھائیوں, آپ یا تو محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو میں جھوٹ بولا ہے, کہتے ہیں میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا, ٹھیک ہے, انہوں نے کوئی نہیں پڑھا تھا, یا یہ جو ویڈیو آج ہم سنا رہے ہیں اس میں جھوٹ بول گئے ہیں کہ جی جماعت احمدیہ کے پاس تو کوئی قرآن پاک کی آیات اور حدیثیں ہیں ہی نہیں. اور آگے بھی اس ویڈیو کو اگر میں چلاؤں آگے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ایک موضوع ہے جو کہ حتیق حسین کا, جو ان کو بڑی وہاں پہ تکلیف ہوئی تھی کہ جی حالانکہ جھوٹ بول دیا انہوں نے, اور جس طرح خاکسار نے عرض کیا خود تحریفیں کر کے اور ایک ویڈیو بنا دی کہ حتیق حسین کی ہوئی ہے. بہرحال جہاں تک جماعت احمدیہ کے لٹریچر کا تعلق ہے پیارے بھائیوں, آپ نے سنا کہ مولوی محمد علی مرزا صاحب خود مانے ہیں کہ ان کے پاس یہ پاکٹ بک موجود ہے, ٹھیک ہے جی, یہ پاکٹ بک ان کے پاس موجود ہے. مولوی محمد علی مرزا صاحب آپ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکٹ بک کے اندر کوئی جناب یعنی احمدیوں کے پاس کوئی قرآن اور حدیث موجود نہیں ہے اپنی فیور میں, ٹھیک ہے. آپ پیارے دوستوں میں جلدی سے آپ کو محمد علی مرزا صاحب کو بھی اور آپ کو بھی پاکٹ بک جو ہے اس کے کچھ صفحات دکھا دیتا ہوں تاکہ یہ خوب ظاہر ہو جائے کہ محمد علی مرزا صاحب جو ہیں انہوں نے اصل میں وہی بات ہے جو کہ مبارک بھائی نے کی, یا تو جھوٹ بولا ہے جی کہ ان کو پتا تھا کہ وہاں پہ تو حوالہ جات موجود ہیں, یا یہ کہ انہوں نے جماعت کا لٹریچر پڑھا ہی نہیں ہوا اور انہوں نے عوام کے سامنے جھوٹ بول دیا کہ جماعت کا کوئی لٹریچر میں ایسی باتیں موجود نہیں ہیں, کوئی آیات نہیں ہے, کوئی حدیث نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں میرے بھائیوں اسی پاکٹ بک کا صفحہ نمبر 317, اس صفحے سے مسئلہ امکان نبوت شروع ہوا ہے. دلائل امکان نبوت از روئے قرآن, مولوی محمد علی مرزا صاحب, اور یہاں پر کل 12 کے 13 آیات دی گئی ہیں پیارے بھائیوں اس میں, ٹھیک ہے, یہ پورے چیپٹر میں. اور یہ چیپٹر ظاہر ہے آن لائن اویلیبل ہے, یہ چلا ہے صفحہ نمبر یعنی 358 سے لے کر 459 تک, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ 459 میں نے اس کا ڈال دیا, کمپیوٹر کا جو 400 میں ایک منٹ, یہ دیکھیں کمپیوٹر کے 419 418 تک, ٹھیک ہے جی. اور شروع کہاں سے ہوا تھا وہ ذرا ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. یہ ہوا تھا جناب 317 سے میرا خیال, ٹھیک ہے جی, 358. یہ دیکھیں 317, 100 صفحہ سے زیادہ جماعت کی یہ جو پاکٹ بک ہے پیارے بھائیوں, اس پاکٹ بک کے اندر اللہ کے فضل سے جو ختم نبوت یا اجرائے نبوت کا جو ٹاپک ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. اس میں آیات بیان کی گئی ہیں, اس میں احادیث بیان کی گئی ہیں, اور وہ آیات جن کے بلبوتے پر مولوی حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے, ان آیات کا رد پیش, یعنی آیات کا رد نہیں, ان آیات کے بارے میں مولویوں کے غلط مفہوم کا رد پیش کیا گیا ہے. اور مولوی محمد علی صاحب خود مانتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کتاب موجود ہے, پھر جھوٹ بول دیا کہ جناب ان کے پاس تو کوئی قرآن نہیں ہے اور کوئی حدیث نہیں ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب پھر ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہم علمی کتابی ہیں. بالکل, ہم وہابی نہیں ہیں, علمی کتابی. جی جی بالکل بالکل. اچھا جزاک اللہ مبارک بھائی. اب ایک یہ بات, پاکٹ بک آپ کے پاس موجود ہے, پڑھی کیوں نہیں؟ اگر پڑھی ہے تو جھوٹ کیوں بولا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ حضرت علامہ صاحب کیا آپ بھول گئے, یا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے علماء, وہ آپ کے مجاہدین ختم نبوت جو کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, جو رد قادیانیت کورسز وغیرہ چلاتے ہیں, ان کی تو تان ہی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کسی قادیانی کے ساتھ حیات و وفات مسیح پہ بات نہ کرنا,
اور اجرائے نبوت ختم نبوت پہ بات نہ کرنا، نہ 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 بیٹا، ورنہ مارے جو گے۔ اور بھائی اگر ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے جناب تو پھر بات کرنے سے روکتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ ان کو کہیں کہ جاتے ہی ختم نبوت پہ بات کیا کرو اور حیات عیسیٰ پہ بات کیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، لیکن چلیں ہم آپ کو صرف ایک مولوی صاحب جو ہے نا ان کا بیان سنا دیتے ہیں۔ یہ ہے جی حضرت علامہ مولانا منظور چنوٹی صاحب، یعنی یہ جو جتنے بھی رد قادیانیت کے کورسز آج کل ہوتے ہیں وہ یہ کہہ لیں کہ زیادہ مولوی منظور چنوٹی صاحب نے ہی اس معاملے کو شروع کیا تھا، تو یہ اس لحاظ سے ان سب کے جد امجد ہے جی یہ رد قادیانیت کورسز کرنے والوں کو۔ اچھا، یہ ویڈیو اللہ کے فضل سے خاکسار نے 2014 میں اپلوڈ کی تھی، ٹھیک ہے جی، اور اس میں اللہ کے فضل سے میں نے یہ اکٹھا کیے تھے کوئی 3-4 مولویوں کے کہ کس طرح سے یہ عوام کو کہتے ہیں کہ تہاڈا واسطہ جے، تانوں واسطہ جے قادیانیاں نال اس موضوع تے گل نہ کرنا ختم ہو۔ یہ سنیں ذرا مولوی منظور چنوٹی صاحب کو کیا کہتے ہیں۔ اس کی آواز چونکہ پیارے بھائیوں ذرا زیادہ کلیئر، تو اس لیے وہ رضی بھائی نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اس کے اوپر جو ہے وہ لکھ کے جو ہے اس کا مطلب سامنے لکھ دیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جو اردو والے بھی پڑھ لیں گے، اکثر کو انگلش آتی ہے، اور جو انگلش والے ان کو بھی آسانی ہو جائے گی، اس لیے میں نے ان کی جو ہے گرافک ان کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ تو توجہ سے سنیے، تو مطلب یہ ہے کہ 3 موضوع ہیں ہمارے اور قادیانیوں کے درمیان۔ اب قادیانیوں کی کوشش یہ ہوتی ہے اور وہ اپنی ٹریننگ دیتے ہیں اپنے آدمیوں کو کہ جب بھی بحث کرو تو حیات عیسیٰ پر کرو، عیسیٰ زندہ یا ہو، تو اس کے لیے ان کے پاس قرآن کی آیتیں یہ میرے بھائیو سنا کہہ رہے ہیں کہ جب بھی قادیانی یہ ٹریننگ دیتے ہیں آپ لوگوں کو کہ جب بھی بحث کرو حیات عیسیٰ پہ کرو، ہاں جی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس آتے ہیں حدیثیں ہیں، آگے سنیں کیا کہتے ہیں۔ اور آیات ایسی ہے جس سے عام آدمی دھوکہ کھاتا ہے، اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی بحث ہو تو عیسیٰ کی حیات پر وفات پر ہو اور اس پر وہ چیلنج جڑے رہے۔ یا دوسرے نمبر پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بحث ہو تو اجرائے نبوت پر نبوت جاری رہے یا بند، اس پر بھی ان کے پاس ہے نہیں۔ یا بنی آدم اما یات جنکم رسول، اے بنی آدم تم میں رسول آتے رہیں گے، یات جنت مداریہ رسیگا، یہ استقبال کا ہے یا نہیں؟ یہ میرے بھائیو، اور یہ وہی آیت ہے، اگر انہوں نے پاکٹ بک کبھی کھول کے دیکھی ہوتی تو جو 13 کے قریب آیات وہاں پہ ہیں ان میں یہ آیت بھی شامل ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس سے سب مولوی دوڑتے ہیں۔ مجھے یاد ہے یہی ہمارے یہاں پہ ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، یہ تکبیر ٹی وی پہ پروگرام کرتے تھے، ان کے اوپر اس کے اوپر جب بحث ہوئی اور ان کو ہم نے جب یہ بتایا کہ یہاں پہ تو آیا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، تو آپ بنی آدم نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مولوی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا انہوں نے سوچا، لیکن ڈٹائی دیکھیں کال کاٹ کے، تو کہنے کہ یہاں بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے، یہاں بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے، یہاں بنی آدم سے خطاب ہو رہا ہے، بار بار کہہ رہے تھے، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بنی آدم میں، اب میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی کہ جناب لگتا ہے مولوی صاحب بنی آدم میں شامل ہی نہیں ہے، لیکن وہ تو ایک مذاق کے طور پہ میں نے ان کو جواب دیا الزامی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک کی یہ آیات اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان مولویوں کا منہ بند کر دیتی ہیں، لیکن یہ دیکھ لیں ڈٹائی ان کی، ہاں جی، مولوی محمد علی مرزا صاحب کی، کہتے ہیں ان کے پاس کوئی آتے نہیں ہے جی، کوئی حدیثیں نہیں ہے۔ بہرحال چلتے ہیں جی، ان کی جو اسی یہ جو مولوی صاحب سنا رہے ہیں اس کو ذرا آگے تھوڑا سا چلاتے ہیں۔ اللہ چنتا رہتا ہے، چنتا رہے گا رسولوں کو، ان کی کوشش یہ ہے کہ یا بحث ہو وفات مسیح پر اور یا بحث ہو اجرائے نبوت، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بحث ہو مرزا قادیانی کی سیرت پر، اس کے رسولیت پر، اس کے اندر پر۔ اگر آپ اپنا موضوع منوا لیں تو آپ کامیاب، اور اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا آپ نے وفات مسیح دونوں کامیاب۔ سنا پیارے بھائیوں، اگر آپ نے اپنا موضوع منوا لیا، غیرمدیوں کو کہہ رہے ہیں کردار مرزا، وہ موضوع جو کہ ہر مستشرق ہر منکر کا موضوع ہوتا ہے، کہتے ہیں آپ کامیاب، اور کہتے ہیں اگر انہوں نے اپنا موضوع منوا لیا، وہ جو موضوعات کی بات کر رہے تھے وفات مسیح اور ختم نبوت، تو وہ کامیاب۔ اور بھئی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس آیات ہے ہی نہیں، حدیث ہے ہی نہیں پروو کرنے کے لیے حیات جو وفات مسیح کو،
اور رد کرنے کا حیات مسیح کو اور اسی طرح اجرائے نبوت سے متعلق، تو مولوی صاحب یہ کیوں سبق دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے جی. لیکن بہرحال اس میں آپ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں کہ کیسا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ اجرائے نبوت کی ایک مضبوط دلیل موجود ہے، اس لیے آپ نے اس پہ بات نہیں کرنی. ہاں جی بالکل بالکل بالکل. یہ اصل میں ہوا یہ ہے، میں آپ دوستوں کو بتا بھی دوں، ہوا یہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ مولوی منظور چنوٹی صاحب کا یہ جو لیکچر ہے یہ انہوں نے آڈیو کی شکل میں ریکارڈ کروایا تھا. ان کی وفات کے بعد شاید کسی نے بغیر سنے ہی اپلوڈ کر دیا کہ اس کے اندر ہے کیا کچھ. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے اس کو پھر ڈاؤن لوڈ کر کے تو اپنی پھر وہ ویڈیو میں استعمال کیا تھا. ٹھیک ہے جی، ورنہ اگر یہ سن لیتے تو شاید یہ نہ ہی اپلوڈ کرتے. بہرحال جی ہم چلتے ہیں. یہ تو تھا جواب مولوی محمد علی صاحب آپ کے اس بات کا کہ گویا احمدیوں کے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے. اب آپ ہمیں بتائیں. دیکھیں ہم بار بار ہم آپ کو نہیں کہتے، ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ جاہل ہیں تو آپ کو غصہ چڑھ جائے گا، ہمیں ضرورت بھی نہیں کہنے کی، وہ عوام خود ہی فیصلہ کرے گی. آپ ہمیں یہ بتائیں، ہو سکے اگلی ویڈیو بنائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ باتیں آپ نے جہالت میں کی ہیں، کم علمی میں کی ہیں، یا آپ نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا ہے، جان بوجھ کر کذب بیانی کیا. یہ ہم آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں اور عوام کے اوپر چھوڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خاکسار جو ہے وہ کیونکہ یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ جی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس حدیث نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، تو ایک انہی کے جو ہے ایک نہیں بلکہ دو شاید علماء کی میں ویڈیو سنا کے اس جواب کو ختم کرتا ہوں. ان میں ایک جو پہلے والے ہیں وہ ہیں ان کے مولوی ایک بدی یہ صاحب ہے جی. ٹھیک ہے جی. ان کی بھی ذرا باتیں سنیے کس طرح عوام کو یہ کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں سے وفات مسیح اور ختم نبوت پہ بات نہیں کرنی. ایک یہ وہ مولوی ہیں جو جماعت احمدیہ کے لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آگے کی پہ ہے. اور ایک یہ مولوی مدلی مرزا صاحب جن بیچاروں کو جی جمعہ کیا کہ بندہ. چلیں جی ویڈیو سنتے ہیں. یہ تک وہ جتنے گل ہوتی ہے نا میرے کہنے جاؤ جی عیسیٰ علیہ السلام کی گل کرو، عیسیٰ علیہ السلام کی بارے کرو جی اجرائے نبوت تے ختم نبوت کی گل کرو. میں نہیں، مرزے تے گل کرو. سنا جی احمدی کیا کہتے ہیں؟ اجرائے نبوت ختم نبوت پہ بات کرو، وفات مسیح حیات مسیح پہ بات کرو. جی مولوی صاحب کیا بٹھا رہے ہیں ان کو، کیا سمجھا رہے ہیں؟ نہیں، کردار مرزا پہ بات کرو. یہ بھی کوئی موضوع ہے جناب؟ مستشرقین نے، منکرین نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی نہیں کرتے، وہی موضوع آپ کو پسند ہے. آگے چلیں جی. کہ جب بھی آپ کا کسی مرضی سے پالا پڑ جائے تو سب سے پہلے جو بنیادی بات ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ کس موضوع پر بحث کرنی ہے. مرضی سے کس موضوع پر بحث کرنی ہے. اب ہمارے سادہ نوجوان جو ہیں، مسلمان بھائی، سنی بھائی، انہیں حیات عیسیٰ پہ اتنی تیاری نہیں ہوتی. وہ شاطر، چلاک، تعویلوں کے باہر، تعویلوں کے گرو. جی ہاں جی محمد علی مرزا صاحب سن لیا ہے. جماعت احمدیہ کے جو الحمدللہ ہم ہیں، یہ آپ کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں جی اپنی الفاظ میں اپنی شکست کا جو ہے وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ان کے پاس واقعی ہمارے دلائل کا جواب نہیں ہے. انہوں نے چند تعویلیں گھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ مسلمانوں کو الجھا دیتی ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. جی یہ ہوتا ہے ان لوگ، یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ آپ کا مجاہد ختم نبوت ہے. غالباً ان کا نام ہے بدیع الزمان. جی لائر ہیں شاید، اور یہ ختم نبوت کے کام میں انوالوڈ ہے. یہ بندہ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جہالتیں ہیں، اور اجرائے نبوت میں بھی ایسی وہ تعویل کر دے. اب ہمارے مناظر کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ موضوع سلیکٹ کرے جس پر اس کی اپنی کمان ہے، گرفت ہے اس پر، اور گرفت ڈیفینیٹ ہے. سب سے آسان بات کردار مرزا ہے. سنا جی وہی جو خاکسار نے عرض کیا، ان کو سوائے کردار کشی کے ان کو کچھ نہیں آتا. یہ جی مولوی منظور صاحب، یہ آخری آج کی یہ کہہ لیں کہ ویڈیو ہے. یہ مولوی منظور چنیوٹی کے بیٹے ہیں جی، الیاس چنیوٹی، اور یہ آج کل جو مجلس تحفظ ختم نبوت ہے پاکستان میں، اس کے غالباً یہ انچارج ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہمارے ان کے ساتھ اختلافات ہیں، چونکہ ہم ایک تعلیم کے شعبے میں بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ آپ تمام کا
ज़ेन जो है मुनाज़राना ज़ेन है। तो उसमें हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर फरमाते थे कि कादियानियों के साथ जब बहस मुबासा हो तो उसमें एक मसला है तायीन मौजू का, कि हम उनके साथ मौजू मुतय्यन करें कि हम और तुम बहस जो है वो किस मौजू पर करेंगे। मौजू तो तीन हो गए, हयात और वफात मसीह अलैहिस्सलाम, दूसरा खत्म नबूवत इजराए नबूवत, और तीसरा सिद्क़ व किज़्ब मिर्ज़ा के मौजू पर। अब उसमें यह है कि कादियानी जो है वो कोशिश करेंगे, कादियानी कोशिश करेंगे कि हयात व वफात मसीह के मौजू पर बहस की। वो कहेंगे कि हयात व वफात के मौजू पर बहस करो, या कहेंगे कि खत्म नबूवत और इजराए नबूवत के मौजू पर बहस करो। ये देखे प्यारे भाइयों, खुद मौलवी साहब का इकरार है कि अहमदी कहेंगे या हयात मसीह वफात मसीह पे बात करो या खत्म नबूवत इजराए नबूवत पर, और मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? आप उनसे कहेंगे कि सिद्क़ व किज़्ब मिर्ज़ा के मौजू पर बहस करो। ले जी, तो ये हालत है इन मौलवी हज़रात की, ये हालत है इन मौलवी हज़रात के इल्म की, ये हालत है मौलवी हज़रात के पास जो कुरानी दलाइल हैं, जो अहादीस के दलाइल हैं। मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, आप किन भूल भुलैयों में पड़ गए हैं? हाँ, अब मज़े वाली तब बात हो, अगर आपको हमारी इस बात से इख्तलाफ है तो चलें सिलसिला शुरू करते हैं, हमें और क्या चाहिए। ठीक है जी। अब अगर आप में दमखम है, जुर्रत है, तो साबित करें जो हमने कहा है, एक वीडियो बनाएं जिसमें ये साबित करें कि आपका अकीदा नज़ूल मसीह और आपका अकीदा ख़त्म नबूवत वो उनमें तदबीक पाई जाती है। ठीक है जी, वो बिल्कुल उनमें कोई इख्तलाफी बातें नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। वो मुझे फ़तेह इस्लाम भाई कह रहे थे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने तो हर बाल पे ही छक्के वाली बाल कराई है, तो अब क्या करें? अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो ही ऐसी है तो बंदा क्या करे।